کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں اور ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ تلخ ہو جانا منافق ہونے سے بہت بہتر ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ جو انسان اپنے حصے کی روٹی بھی بانٹ دیتا ہے اس کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس انسان کو آپ پسند نہیں کرتے اس کا اچھا عمل بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ مطلب مسئلہ اس کے عمل کا نہیں، آپ کے دماغ اور سوچ کا ہے۔ آپ اپنے اندر سے خوش نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتا۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے تم تو توبہ کر لو لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا وہ آخرت میں تمہاری تباہی کا سبب بنے۔ جو شخص اپنی ذات سے مطمئن نہ ہو اس کی نظر دوسروں کے عیب پر ہی ہوتی ہے۔ دراصل کوئی ایسے ہی آپ کو روندنے کا حوصلہ نہیں کر لیتا، پہلے اسے یقین کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں ہی ہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے نا تو وہ ایک چیونٹی کو بھی بیجا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح پاک صاف ہوتی ہے۔ توبہ کا خیال آنا ہی خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ نہ سمجھ سکے وہی خسارے میں ہے۔ جہاں پہ دلیل ختم ہوتی ہے وہاں سے گالی کی شروعات اور تشدد کا آغاز ہوتا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے غلط تجربہ، اور تب جا کے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ آپ دنیا کی ہر زبان سیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی کی خاموشی نہیں سمجھ سکتے تو آپ نے کچھ نہیں سیکھا۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے، کیونکہ دنیا مقافات عمل ہے۔ زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، اس میں دھوپ چھاؤں ایک جگہ نہیں رہتی۔ کبھی برے دن ہوتے ہیں پھر اچھے آ جاتے ہیں، پھر اچھے گزر جاتے ہیں اور برے آ جاتے ہیں، پر اچھا برا کوئی وقت کبھی انسان کے لیے مستقل نہیں رہتا۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ انسان دکھ نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ زندگی صدیوں، سالوں، دنوں یا مہینوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ زندگی میں بہت سے ایسے لوگ آئے
جنہوں نے ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر مارا، لہروں کی ہلچل کا تماشا دیکھا اور چلے گئے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو، اور اگر پھر بھی وہ تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں، ضرورت کا پجاری ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا حد۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ عورت کے آدھے حقوق معاشرے نے سلب کر لیے، آدھی وراثت بھائی ہڑپ کر جاتے ہیں، اور باقی صرف قدموں تلے جنت ہی بچی ہوئی ہے۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو، وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، تم اسے اچھا کہو، وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی، تم اسے ہمدرد، رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی، ہنس کر قربانی دینے والی کہتے جاؤ، وہ ویسی بنتی جائے گی۔ مگر جب تم اس میں عیب نکالتے ہو، چھوٹی غلطی کو بڑی بناتے ہو، اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کاموں میں عیب نکالتے ہو، تو تم اسے دن بدن عیب دار کرتے چلے جاتے ہو۔ یہ 7 امیدیں رکھنے والا شخص ذلیل ہوتا ہے، بن بلائے دعوت میں جانے والا، میزبان پر حکم چلانے والا، 2 آدمیوں کے راز میں دخل دینے والا، ایسی جگہ پر بیٹھنے والا جس کا خود اہل نہ ہو، جو بہت بولے مگر اس کے سننے والے کم ہوں، دشمن سے نیکی کی امید رکھنے والا، بلا وجہ ہنسنے والا۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، کھلونا عشق، پیسہ اور پھر خدا خدا۔ آج کل تو ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔